جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ خطے میں جنگ اب دوسرے مہینے میں آ چکی ہے اور جو شہادتیں ہوئی ہیں ہم سب کو اس کے اوپر بے حد افسوس ہے، اور اس حوالے سے ہم نے اپنے تعزیتی پیغامات مختلف اوقات میں ہم نے جاری کیے، اور اسی حوالے سے خطے میں جنگ کے شعلے ٹھنڈے کرنے کے لیے ہم نے بھرپور کوشش کی بطور ایک مخلص دوست کے، برادر ملک کے۔ اور اس حوالے سے میں یہ عرض کروں گا کہ ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب نے اپنے ہم منصب ایران میں ان سے کئی مرتبہ بات کی، دوسرے جو ان کے جو کاؤنٹر پارٹس ہیں ان کے ساتھ بات کی، اور ان تک محنت کر رہے ہیں۔ ابھی چین سے ہو کے آئے ہیں، ان کے بازو کو چوٹ بھی آئی لیکن اس کی انہوں نے پرواہ نہیں کی۔ اور اسی طریقے سے فیلڈ مارشل صاحب نے اس حوالے سے کلیدی کردار ادا کیا اور کر رہے ہیں، اور اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ مجھے یہ کہنے میں کوئی باک نہیں کہ پاکستان نے اس جنگ کو بند کرانے کے لیے اور سیز فائر کرانے کے لیے حت المقدور کوشش کی ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور جس وقت میں آپ کی خدمت میں یہ معروضات پیش کر رہا ہوں یہ ایفرٹس ہنوز جاری ہیں، اور انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ضرور اپنی کمال برمارین سے اس خطے میں امن قائم کرے گا انشاءاللہ۔ اسی طریقے سے پاکستان باقی ممالک کی طرح اس جنگ سے بہت متاثر ہو رہا ہے۔ ہماری اکانومی کے لیے پچھلے 2 سال میں آپ سب نے مل کر بے پناہ کاوشیں کی اور پاکستان کی معیشت کو میکرو لیول پر اس کو سٹیبل کر دیا۔ اب اس وقت ترقی اور خوشحالی کا وقت آ چکا ہے، لیکن بدقسمتی سے اس جنگ کے نتیجے میں ہمیں معاشی طور پر بے پناہ مشکلات کا آج سامنا ہے۔ بڑی کاوشوں کے ساتھ الحمدللہ ہمارے جو 2 جہاز کھڑے تھے آبنائے ہرمز میں گزرنے کے لیے جو انتظار کر رہے تھے، وہ ڈپٹی پرائم منسٹر اور فیلڈ مارشل کی کاوشوں سے دونوں جہاز الحمدللہ وہاں سے گزر گئے، اور ابھی حالیہ دنوں میں پھر 20 جہازوں کا پاکستانی جھنڈے کے ساتھ کا انتظام کیا ہے، جو کہ انشاءاللہ اس کے لیے بھی آئندہ چند دنوں میں پیش رفت ہوگی۔ جو ہی جنگ کے سائے منڈانے لگے میں نے یہاں پر میٹنگز کی، اور پھر ہماری ٹیم 4 صوبوں میں محترم وزراء اعلیٰ سے انہوں نے جا کے میٹنگز کی۔ لاہور میں چیف منسٹر پنجاب مریم نواز صاحبہ سے، سندھ میں شاہ صاحب سے، کے پی اور بلوچستان میں جا کے، اور پوری ان کو صورتحال کی آگاہی کی۔ پہلے ہفتے ہمیں فی الفور 55 روپے پاس آن کرنا پڑا، اور ہم نے اس کو ایکویٹ کیا ڈیزل کو اور پیٹرول کی قیمت کو۔ ایک کی پی ڈی ایل ہم نے کم کی اور اس کو ایکویٹ کر کے ہم نے 55 روپے کے طور پر پاس کیا۔ پاکستان کے محنتی دہقاں، مزدور، دکاندار، ان کے لیے بے پناہ ایک معاشی بوجھ تھا جو کہ انہوں نے ایبزارب کیا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کی سب کی اجتماعی اور بھرپور کاوشوں سے ہم نے وقت کے اوپر ہم نے یہ ساری چیزوں کو جانچا، ڈیبیٹ کیا، اور اس کے لیے ہم نے اقدامات اٹھائے۔ کیبنٹ کی 2 مہینے کی تنخواہ جو ہے وہ انہوں نے والنٹریلی انہوں نے سرنڈر کی۔ تیل کی جو کنزمپشن ہے اس میں 50% کی کٹوتی لگائی۔ پھر پارلیمنٹ کے ممبرز نے اس کے لیے کنٹریبیوٹ کیا، اور اسی طرح کا 60% جو گاڑیاں ہیں ان کو ہم نے کھڑا کر دیا تاکہ تیل کا جو استعمال جو ہے وہ کم سے کم ہو۔ میں اس معاملے میں شکر گزار ہوں چیئرمین بلاول بھٹو صاحب کا بھی، انہوں نے خصوصی طور پر اس میں بڑی دلچسپی لی، میرے پاس تشریف لائے، ہم نے ان سے بھی ہر چیز شیئر کی۔ اس کے بعد پریزیڈنٹ صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میٹنگ بلائی، وہاں پر آپ سب تشریف لائے اور ایک بڑی اچھے ماحول میں گفتگو ہوئی۔ اس وقت تک ہم نے بلینکٹ کور دیا ان 3 ہفتوں میں، اور اس حوالے سے وفاق نے 129 ارب روپے دیے ہیں۔ 100 بلین ہم نے پی ایس ڈی میں ہم نے کٹ لگایا، اور جو بچت تھی اس کو ہم نے اکاؤنٹ پہ ڈالا، اور اس سے ہم نے یہ تمام یہ جو اخراجات ہیں جو وفاق نے برداشت کیے۔
اب آج وقت آ چکا ہے کہ سب نے مل کر اس معاملے کو طے کرنا ہے. اس کے لیے میں وزراء اعلیٰ کا خاص طور پر سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے پریزیڈنسی میں میٹنگ میں بھرپور تعاون کا یقین دلایا. میں بلاول بھٹو صاحب کا خصوصی طور پر شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور انہوں نے پوری اس وقت جو صورتحال ہے اکٹھے اس چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے بھرپور یقین دہانی کرائی. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی قومی یکجہتی، اتفاق، اتحاد کی نشانی ہے، جس کے بغیر کوئی قوم بھی اتنے بڑے چیلنج کا مقابلہ نہیں کر سکتی. میں سمجھتا ہوں کہ آج جو صورتحال وہ یہ ہے کہ ہمیں غریب کو، عام آدمی کو پروٹیکٹ کرنا ہے، اور جو اشرافیہ ہے اس کو ایثار اور قربانی کا مظاہرہ کرنا ہے. میں یہ بھی سمجھتا ہوں چاہے وہ وفاق ہو یا صوبے ہوں، ایسے منصوبے جن کو ہم روک سکتے ہیں ان کو روکیں، اور وہ فنڈز بچت کر کے ہم عام آدمی، غریب آدمی کو ہم پہلے پروٹیکٹ کر لیں. کیونکہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہوگی تو اکنامک اسٹیبلٹی ہوگی. تو میں سمجھتا ہوں اس کے لیے آج ہم یہاں پر سب جمع ہیں، اور ہمیں اس وقت سب سے زیادہ توجہ جو ہے کمزور اور جو مفلوق الحال جو طبقات ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی زراعت کو پروٹیکٹ کرنا ہے. ہارویسٹنگ شروع ہوا چاہتی ہے، اس کے لیے تیل چاہیے، ڈیزل چاہیے، پھر آپ نے آگے پر نئی بجائی کرنی ہے، اس کے لیے ڈیزل چاہیے. تو ہمیں ان کو پروٹیکٹ کرنا ہے، اپنے زراعت کو، کیونکہ یہ وہ شعبہ ہے جو کہ بہت چند مہینوں میں ٹرن اراؤنڈ کر سکتا ہے. اسی طریقے سے آپ نے پبلک ٹرانسپورٹ کو آپ نے پروٹیکٹ کرنا ہے، آپ نے گڈس ٹرانسپورٹ کو پروٹیکٹ کرنا ہے تاکہ آپ کی انفلیشن اس کو کنٹرول کر سکیں. ان کے لیے یقیناً ہمیں فنڈز چاہیے، اور یہ فنڈز ہم نے مل کر اکٹھے کرنے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یقیناً آسٹیرٹی اور کنزرویشن کے جو میجرز ہیں ان کو ہم اڈاپٹ کر رہے ہیں، اس کو اچھی طرح امپلیمنٹ کرنا ہے تاکہ یتیم، بیوہ، غریب، مزدور جو ہے وہ اس کو ہم پروٹیکٹ کر سکیں. میں ان الفاظ کے ساتھ آپ سب کا بے حد ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں.